سورہ شعراء یوصل اختم آیت تے د موسیٰ علیہ السلام واقعہ بیان شوا، دارنگی د ابراہیم علیہ السلام واقعہ روڑا، د نوح علیہ السلام واقعہ روڑا او صالح علیہ السلام واقعہ ہم ذکر کرا۔ اس دینا شپگم واقعہ بیانئی د صالح علیہ السلام۔ سورت کے اندر دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ جو لوگ دین و دعوت کا کام کرتے ہیں تو یہ کام گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور موجودہ مسلمانوں کو اس میں تسلی کا سامان ہے کہ اس راستے میں تکالیف آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تو جس طرح گزشتہ امتوں کے انبیاء نے صبر آزما زندگی گزاری، تکالیف جھیلی، تو آپ لوگ بھی اس پر صبر کریں، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ اور جس طرح گزشتہ انبیاء کی امتوں نے جب نافرمانیاں کی تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا، تو آپ برابر دین اور دعوت کا کام کرتے رہیں۔ اگر آپ کے مخالفین ہوں گے، آپ کے مقابل دشمن ہوں گے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ تسلی کا سامان ہے کہ آپ بیان جاری رکھیں، دین کا کام کرتے رہیں، دعوت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، درو جنگڑل سمودیانو پیغمبرانو لرا، اذ قال لهم اخوهم صالح، کلچ اوے دیتا رور ددی یعنی یو ددی صالح علیہ السلام، الا تتقون، آیا تاسو نہ یری گئی دا اللہ نا، انی لکم رسول امین، ز تاسو لرا پیغمبریم امانت گر، فاتقوا اللہ واطیعون، او یری گئی دا اللہ نا زما خبر امنئی، وما اسألکم علیہ من اجر، نغوارم تاسونا پدی باندی سے مزدوری اجرت، ان اجری الا علی رب العالمین، ندے اجرت زما مگر اللہ سخا، علا پمانا دا عند دے، رب العالمین چی رب دا مخلوقات دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے خطاب کر کے فرمایا، الا تتقون، کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول پیغمبر ہوں، امانت دار ہوں، اللہ کی بات ٹھیک ٹھیک طریقے سے تم تک پہنچانے والا، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو، اور میں اس دعوت کے کام پر تم سے کوئی اجرت مزدوری بھی نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا عوض، میرا معاوضہ وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، آیا پری بخود شئی فی ما پہغی کی ہاہنا چی دلتے آمنین پارام، اتترکون آیا پری بخود شئی فی ما ہاہنا پدی نعمتن کی چیئی آمنین پارام، آمنین بچ بچاؤ، آمنین پا امن سرا، آیا تاسو با ہمیشہ پدی موضوع کی پراتے ہے، تاسو با ہر وقت امن کیے، پتاسو با مرگ نرازی، فی جنات و عیون، پا باغونو کی چینو کی، و زروع و نخل، فصلونو کی کجرو کی، طلعها حظیم، چی غنچی داغی نرمی دی، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آج تم لوگ جن نعمتوں میں پڑے ہوئے ہو ہمیشہ امن اور امان کی زندگی گزارتے رہو گے، اور انہی باغات میں اور انہی چشموں میں اور انہی فصلوں میں اور کھجور کی باغات میں ہمیشہ پھلتے پھولتے رہو گے، وَتَنْحِتُونَ تو گئی تاسو مِنَ الْجِبَالِ دَبْرُنَا بُيُوتًا کورنا، فارحین استاذ کاریئی،
تاسو د غرونو نه کورونه توګئ فارحین او پدې کې نقش و نگار کوونکي یې او بیا پدې باندې غرور او تکبر کوئ. فارحین استازکار نقش و نگار کوونکي یا فارحین تکبر او غرور کوونکي. فاتقوا الله واطيعون والله نو یریږئ زما اطاعت وکئ. ولا تطيعوا ممنئ امر المسرفين وینا د زیاتی کوونکو. تاسو دا وینا کوئ چې موږ خپل د مشرانو منو، مشرانو پلار به روان یو، د مشرانو به منو. نو ستاسو مشران خو د حد نه تېروتوني وو او هغې به زمانه کې روانې کو، فساد به یې کو، اصلاح کوونکي نه وو. نو تاسو ولې روانکارو پسې روان یې؟ ولا تطيعوا ممنئ امر المسرفين وینا امر د مشرکانو اسراف کوونکو زیاتې کوونکو. الذين هغه چې فساد کوونکي او پزمکه کې ولا يصلحون اصلاح بینکو. تم پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو فارحین پھر اس پر اتراتے ہو. اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، اور جو لوگ زیادتیاں کرنے والے ہیں ان کے پیچھے مت چلو. جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور لوگوں کی خاطر اصلاح نہیں کرتے، اصلاح پسند نہیں ہے، ان کے پیچھے نہ چلو. قالوا تو کہنے لگے انما انت من المسحرین، آپ تو معلوم ہوتے ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو کر رکھا ہے. قالوا نویل دی انما انت یقینا من المسحرین، دا جادو شونئی. دا ته چې کومې خبرې کوي داسې معلومیږي تا باندې چا جادو کړی دی. ما انت الا بشر مثلنا، نه ته مگر بنی آدمی زمون غوندې. تو ځان ته د الله استازی وای، پیغمبر وای، نو من کې او تا کې څه فرق دی؟ تم زمون شان انسان او بشری خوراک سکاک کوي، بازارونو کې ګرځي، زمون شان انسان نو ته الله ولې غوره کړی؟ ما انت الا بشر مثلنا، نیت مگر انسانی زمون غوندی. فأتی بیا یا راوڑا یو نخا ان کنت من الصادقین، کیت درشتنونا. جب صالح علیہ السلام نے قوم کے سامنے اپنی بات رکھی تو قوم کے لوگ کہنے لگے آپ تو ہماری طرح انسان ہو، پھر آپ کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا نبی اور رسول بنایا؟ چلو مان لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہو. فأتی بھی آیا، تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ. اگر آپ سچے رسول ہو تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ. دوسری جگہ آتا ہے کہ قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ میں سے اونٹنی باہر آ جائے اور پھر یہ اونٹنی گابن بھی ہو اور ہمارے سامنے بچہ بھی جنے. اگر اس سامنے پہاڑ سے کوئی اونٹنی باہر نکل آتی ہے اور وہ گابن بھی ہو اور اس کے ہاں بچہ بھی وہ جنے تو ہم تب آپ کی بات قبول کریں گے. چنانچہ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کی. پہاڑ سے اونٹنی باہر نکلی، وہ گابن بھی تھی، اس کے ہاں بچہ بھی ہوا اور اتنا دودھ دھوتی تھی کہ پورے علاقے کے لیے کافی ہو جاتا تھا. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کنواں ہے باریاں مقرر کرتے ہیں، ایک دن اس کنویں سے اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ اپنے برتن اور جانوروں کو سیراب کرو گے. لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا. اگر تم نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. قال او صالح علیہ السلام هذه ناقة دا اخذا لها شرب دی لنا یورز دسکلو دا یورز بدا وبس کی ولکم شرب یوم معلوم او تاسو لرا سکل دا عبودی پرز معلومی. یورز بدا کوئی نہ دا وبس کی او بلا ورځ به تاسو اوبه استعمالوئ. ولا تمسوها بسوء، مرسوئ دی اوخی تاسو تکلیف.
فیأخذکم نو برسی تاسو ته عذاب یوم عظیم عذاب د ورځې لوی فعقروها نو دی ول الله او خپې غوسې کړې فاصبحوا نادمین نشو پیخمانا صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک دن کنویں کا پانی تم استعمال کرو ایک دن یہ جانور استعمال کرے گا لیکن اس جانور کو تم نے نقصان نہیں پہنچانا چنانچہ ان ظالموں نے مشورہ کیا اور اس کے پونچھے کاٹ ڈالے فاصبحوا نادمین نشو پیخمانا فاخذهم العذاب نور سید دیتا عذاب بھی سنگر آ گئے یو چغوا یو زلزلہ وا اللہ نے ان کو ایسے عذاب میں گرفتار کیا کہ ایک چیخ تھی اور ایسی چیخ تھی کہ اس کی آواز سن کر ان کے کان پھٹ گئے اور ان کے دل پھٹ گئے اور ایسا شدید ترین زلزلہ آیا کہ یہ لوگ نیست و نابود ہو گئے فاخذهم العذاب نونی والدی لرا عذاب دو قسم عذاب پر آگئے ان فی ذلک لآیا یقیناً بدے کی عبرت تے وما کان اکثرهم مؤمنین نو زیاد دین ایمان روڑن کی وان ربک لہو العزیز یقیناً رب ستا خامخا ضرور دے پا دشمن الرحیم مہربان دے پا مومن کذبت قوم لوط المرسلین دروغ جن کا قوم لوط علیہ السلام پیغمبرانو لرا ایک پیغمبر کی نافرمانی تمام انبیاء کی نافرمانی کی طرح ہے لوط علیہ السلام کی قوم اردن میں آباد تھی ان کو لوط علیہ السلام نے دعوت دی اور فرمایا اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون آیا ځان د الله یاره نه راوړی ځان کې الا تتقون نه یریږئ د الله نه انی لکم رسول امین زه تاسو لره استازیم امانتګر فاتقوا الله واطيعون وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتأتون الذکران من العالمین آیا تاسو راتل کوي الکانو تا پکولو د شهوت من العالمین د مخلوقات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بیماری تھی اور بیماری یہ تھی کہ یہ بدفعل لوگ تھے بد کردار اپنی شہوت ہم جنس پرستی کے ذریعے پورا کرتے تھے ہم جنس پرستی کی مرض میں مبتلا تھے یعنی مرد مرد سے شادی کرے مرد مرد سے اپنی شہوت پوری کرے کائنات میں سب سے پہلے اس بد فعل میں یہ لوگ مبتلا ہوئے ان سے پہلے زمانے میں کسی نے یہ فعل نہیں کیا تو لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین کیا تم لڑکوں کے پاس آتے ہو شہوت پورا کرنے کے لیے من العالمین زمانے کے اندر وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم اور چھوڑتے ہو ان کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے یعنی خواتین کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو بل انتم قوم عادون تم بہت بڑے سرکش قسم کے لوگ ہو حد سے تجاوز کرنے والے اتأتون الذکران راتلکوی الکانتا سڑوتا من العالمین مخلوقات وتذرون پریدی ما هغه خلق لكم چې پیدا شوی دی تاسو لرا پیدا کړی دی تاسو لرا ربکم رب تاسو من ازواجکم یعنی بیبیانی خزی پریدی او سړون خپل کار اخلي بل انتم قوم عادون بلکہ تاسو داسې خلق یې چې حدنا تیروتون کیه قالوا ندی اویل لئن لم تنتهي یا لوط کت منع نشوی اے لوط لتکونن من المخرجین نخامخا شیبا دشڑلی شوینا تک ډیر زیات پاک بازی نو د دې نه بمنګ تا او شړو دا زمون معاشره ده تبګ نور خبرې کوي قالو کہنے لگے لئن لم تنتهي یا لوط اگر آپ باز نہ آئے اے لوط تو ہم آپ کو اپنے شہر سے علاقے سے نکال باہر کر دیں گے قال
اوے لوط علیہ السلام انی لعملکم من القالین یقیناً زه د کار ستاسو بد ګڼونکی یما، ما من ستاسو دا کار ډیر کریها ډیر بد لګي، زه دا ډیر بد ګڼم، دا کار مه کوئ. رب نجنی و اهلی مما یعملون، ربا خلاص کی ما ټبر زما اهل زما د هغې نه چې دی کوم کار کوي. فنجیناه و اهله اجمعین، نو خلاص مې که لوط علیہ السلام او ټبر د اهل د غونډ، الا عجوزا ما سوا د یو بوډینا چې ښځه د ده وه، فی الغابرین رستو پاتې کېدونکو نه وه. دا هم رستو پاتې شوه او قوم سره غرقه شوه، تباه شوه. ثم دمرنا الاخرین، بیا مې تباه کړل رستنی. وامطرنا علیہم مطرا، او امی ورو پدی باندی باران دکانو. فساء مطر المنذرین، نو سبدو باران پا هغه چا چې یرولو شوي وو. 3 طرح کے عذاب حضرت لوط علیہ السلام کو دیے گئے. ایک چیخ والا، ایک فرشتہ دھاڑا اور چیخا اور ان کے کان پھٹ گئے. اور پھر اللہ نے دوسرا عذاب یہ بھیجا کہ آسمان سے پتھر برسائے، جس طرح بارش برستی ہے اللہ نے ان پر پتھر برسائے. اور تیسرا عذاب کہ ان کی بستی کو اللہ نے آسمان کی طرف اونچا اٹھایا اور پھر واپس پلٹ کر پٹک دیا، تو زمین پر آ کر کے نیست و نابود ہو گئی. دا ټوله بستی دا کلی الله اوچت که او پاسه نه نسکور که او پړ مخې راوغورځېدل، نو مړه شو، مردار شو. ثم دمرنا الاخرین، بیا مې هلاک کړل نور. وامطرنا اومې ورو علیهم دی باندې باران د کاڼو. فساء نسبدو باران په هغه چا چې رولو شوي وو. ان فی ذلک لآیه، یقینا پدې کې سامان د عبرت دی. وما کان اکثرهم مؤمنین، نو زیاد د دین ایمان راوړونکي. وان ربک لهو العزیز الرحیم، یقینا رب ستا خامخا غالب دی، زورور دی په دشمن باندې. الرحیم مهربان دی، رحم کوي په مسلمان باندې. واخر